اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافقات عورتیں بعض ان کے بعض سے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، حکم کرتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں نیکی سے، ویقبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، فنسیہم، پس بلا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے اور منافقات عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہی حسبہم، وہ کافی ہے ان کو، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ان پہ اللہ تعالیٰ نے، ولہم عذاب مقیم، اور واسطہ ان کے عذاب ہے دائمی۔ کالذین من قبلکم، مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، واکثر اموالا و اولادا، اور زیادہ تھے مال میں اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، پس فائدہ اٹھایا انہوں نے ساتھ اپنے حصے کے، فاستمتعتم بخلاقکم، پس تم نے فائدہ اٹھایا ساتھ اپنے حصے کے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، ساتھ اپنے حصے کے، وخذتم کالذی خاضوا، اور شغل کیا تم نے مانند اس کے کہ خاضوا، انہوں نے شغل کیا، اولئک حبطت اعمالہم، وہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح کی، وعاد و ثمود، قوم عاد کی اور ثمود کی، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم کی، واصحاب مدین، اور مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور وہ جن کی بستیاں پلٹ دی گئیں، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس رسول ساتھ دلائل کے، فما کان اللہ، پس نہیں اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، کہ ظلم کرے ان پہ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، اور مومن مرد اور مؤمنات عورتیں بعض ان کے اولیاء و بعض دوست ہیں بعض کے، یأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ان قریب رحم کرے گا ان پہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مؤمنات عورتوں سے، جنات، باغات کا، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ومساکن طیبہ، اور مکانات ہوں گے ستھرے، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، وہ کامیابی ہے بڑی۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی، منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں موقع محل کی تلاش میں رہتے تھے، اور انہوں نے کسر نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کرنے میں۔ جس طرح کہ گزشتہ سبق میں تفصیل سے آپ نے یہ سنا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے اقوال سے اور اپنے افعال سے
پریشان کیا ہے، اسی کا ذکر تھا الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن۔ آج کی زیر سبق آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت خبیثہ کا بیان کیا کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑے خبیث اور ناپاک لوگ ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے محب ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ایک دوسرے سے ملاقات جاری رکھتے ہیں۔ منافق مرد اور منافقات عورتیں بعض ان کے من بعض بعض سے، کام ان کا کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہے اسے روکیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہے نماز میں، کیا ہے مسجد میں؟ اور اسی طرح اگر کوئی خیر کے کاموں میں حصہ لینا چاہتا ہے اسے روکتے ہیں، مسجد کی تعمیر تک سے روکتے ہیں، اچھے مقام پہ پیسہ لگانے سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو۔ فَنَسِيَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، رب العزت کی ذات تو وہ ہے وَمَا رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تیرا رب بھولتا نہیں ہے، دوسرے مقام پہ الفاظ موجود ہیں، اور یہاں فرمایا فَنَسِيَهُمْ، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ کیا مفہوم ہوگا؟ اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں، نسوا اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے، گویا انہوں نے اللہ کے احکام سے بے پرواہی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ فنسیہم، اللہ رب العزت نے ان کی پرواہ کوئی نہیں کی۔ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا بے شک منافقین وہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، چونکہ ان کی فطرت خبیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں سے اور ان کی عورتوں سے وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے، منافقات عورتوں سے اور کفار سے نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ تیز ہے۔ دنیا کی آگ کا عالم یہ ہے کہ ہر دھات پانی بن جاتی ہے اس آگ کے اندر، لیکن جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے بنسبت 69 درجے زیادہ سخت ہے۔ جلانے کے لیے تک شعلہ بھی کافی تھا، اتنی سخت آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، مارنا مقصود نہیں ہے۔ چونکہ موت کو تو پہلے ہی مینڈے کی شکل میں اللہ تعالیٰ ذبح کروا دیں گے، اور اعلان ہوگا آج کے بعد زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، جہنم والے جہنم میں جلیں گے، نہ جینے کا مزہ نہ مرنے کا مزہ، نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، موت نہیں آئے گی۔ گویا وہ موت کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نہیں سینکڑوں موتوں کو اگر پکارو گے موت آ کر نہیں رہے گی، موت نہیں آئے گی۔ ہی حسبہم، وہ کافی ہے ان کو، ولعنہم اللہ، اور لعنت ہے ان پہ اللہ تعالیٰ کی، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ جہنم کے ہولناک مناظر، اعاذنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جہنمی کی کھال کو 1 منٹ میں 2 دفعہ بدلا جائے گا۔ گویا ان کی تکلیف میں اس قدر شدت ہوگی کہ ایک چمڑا جلے گا، دوسرا جلے گا، تیسرا جلے گا، چوتھا، 1 گھنٹے میں 120 دفعہ کھال جہنمی کی بدلی جائے گی۔ اب موت بھی نہیں ہے، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تخفیف بھی نہیں ہوگی، چھٹکارا بھی نہیں ہوگا۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، جہنم، سعیر، لظا، حطمہ، سقر، جحیم، حاویہ۔ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور گنہگار مؤمنین، بے نمازی اور زکوٰۃ حج کے تارک، یہ اوپر والے طبقے میں ہوں گے۔
اپنے ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، لیکن کافر کبھی نہیں نکلے گا، نہ کافر، نہ مشرک، نہ منافق۔ اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ اور ان کی خوراک کیا ہوگی؟ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہوگی، پیشاب اور پخانہ ہوگا، یہ ان کو پلایا جائے گا۔ خاردار جھاڑیاں ہوں گی جو ان کو کھلائی جائیں گی۔ تو فرشتوں کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوں گے جن سے ان کی پٹائی ہوگی۔ مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغے ہیں، ان کی ماتحتی میں بہت بڑا عملہ ہے، وہ سارا مامور ہوگا ان کو عذاب دینے میں۔ اور جہنم میں جلنے والے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک ہماری بات تو سن، ہمارا کام تمام ہو جائے، ہمیں موت دے دے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے لیے، ہمیں موت آ جائے، ہمارا کام تمام ہو جائے۔ تو مالک علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں، جہنم کے اوپر جو مامورون کے سردار ہیں، وہ کہیں گے انکم ماکثون، ہمیشہ تم نے یہی رہنا ہے، تم نے یہاں سے نہیں نکلنا۔ بڑے بڑے بچھو اور بڑے بڑے اژدہے ہوں گے، ایک دفعہ جس نے ڈس دیا وہ جلن ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، جلن کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بچھو کا ڈسنا یا سانپ کا ڈسنا۔ دنیا میں بچھو اگر کہیں آپ کو نظر آ جائے، اس کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہے، وہ اگر دیوار کو لگے گا دیوار کو بھی ڈنگ مارے گا، جہاں جس مقام پہ ٹکرائے گا۔ کہتے ہیں اس کی آنکھیں نہیں ہیں، جہاں بھی وہ ٹکراتا ہے وہ ڈنگ مارتا ہے۔ سانپ کے پاؤں نہیں اور بچھو کی آنکھیں نہیں، اور جہنم کے بچھو ان سے زیادہ سخت ہیں، اور یہ جہنمیوں پہ مسلط ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً، وہ تم سے طاقت میں زیادہ سخت تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا، مال میں زیادہ تھے، اولاد میں زیادہ تھے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، فائدہ اٹھایا انہوں نے اپنے حصے سے، تم نے فائدہ اٹھایا ساتھ اپنے حصے کے، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے ساتھ اپنے حصے کے۔ اپنا اپنا مقدر سب نے لے لیا، جتنا لکھا ہوا تھا سب کو مل کر رہا، کسی کے رزق میں اللہ نے کمی نہیں کی، کیونکہ رزق کا تعلق اللہ کی رضا یا ناراضگی سے نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو دے رہے ہیں۔ ایمان کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ حدیث میں ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، ان اللہ تعالی یؤتی الایمان من یحب ومن لا یحب، ولا یؤتی الدین الا من یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہر اس شخص کو دیتے ہیں جس سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، ولا یؤتی الدین ولا یؤتی الایمان، دونوں الفاظ ہیں، الا من یحب، صرف ایمان اسے ملے گا جس سے اللہ رب العزت کی محبت ہوگی۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ملتا ہے، گویا ایمان کے لیے اللہ کی رضا شرط ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں، مسلمان بھی کھا رہے ہیں۔ رزق کی کمی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، رزق کی کشادگی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ رزق کی کشادگی اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی تو قارون سے اللہ راضی ہوتے، لیکن قارون کو اللہ نے زمین میں دسا دیا۔ اور رزق کی تنگی اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلی۔ تو معلوم ہوا رزق اللہ ہر ایک کو دے رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں، مسلمان بھی کھا رہے ہیں۔ فرمایا ہر ایک نے اپنے اپنے نصیب کو حاصل کیا۔ اولئک حبطت اعمالہم، وہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ کیا پہلے لوگوں کے احوال ان کے سامنے نہیں ہیں؟ پہلے لوگوں کے حالات کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا؟ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ابراہیم ہے،
مدین والے ہیں، والمؤتفقات جن کی بستیاں الٹ دی جیسے قوم لوط ہے، اتتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس رسول ساتھ دلائل کے، فما کان اللہ لیظلمہم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان پہ، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ ان اقوام کی جو تباہی ہوئی ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے ہوئی، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اوپر آپ نے کیا پڑھا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہاں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنات عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے۔ کہتے ہیں الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، منافق منافق کا دوست ہے، کافر کافر کا دوست ہے، اور مومن مومن کا دوست ہے۔ مؤمنین مرد اور مؤمنات عورتیں بعض ان کے بعض سے ہیں، یأمرون بالمعروف، وہاں ان کی فطرت خبیثہ کا ذکر تھا کہ وہ برائی کا حکم کرتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ یا مؤمنین کی خصلت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مؤمنین نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ اپنے وقت پہ تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اور صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلاً آپ سن چکے۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے۔ اوپر دیکھیں آپ نے پڑھا ویقبضون ایدیہم، ان کی فطرت کیا تھی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے، وہ غرباء میں تقسیم نہیں کرتے، خلق خدا کی خدمت نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور یہاں مومنین کی خصلت کیا بیان کی؟ مومنین کی خصلت یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہاں فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہاں فرمایا کہ ویطیعون اللہ ورسولہ، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں مؤمنین اور مؤمنات اور اس کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ہیں قریب رحم کرے گا ان پہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکیم حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مؤمنات عورتوں سے، باغات کا بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ اوپر آپ نے کیا پڑھا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، منافق مردوں سے منافقات عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جہنم کی آگ کا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہاں فرمایا مومن مردوں سے مومنات عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنات باغات کا، تجری من تحت الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا۔ وہاں فرمایا تھا منافقین خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں فرمایا مؤمنین خالدین فیہا، باغات میں جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں فرمایا تھا ہی حسبہم ولعنہم اللہ، وہ کافی ہوگی ان کو اور لعنت ان پہ اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں فرمایا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ان کے لیے مکانات ہوں گے ستھرے اور ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے۔ وہاں کہا تھا ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ یہاں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، ادھر اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا کا پروانہ مل جانا بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا وہ کامیابی ہے بڑی، وہ کامیابی ہے بڑی۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافقات عورتیں بعضهم من بعض، بعض ان کے بعض سے ہیں، یأمرون بالمنکر، حکم کرتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں نیکی سے، ویقبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، فنسیہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے اور منافقات عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یا حسبہم، وہ کافی ہے ان کو، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ان پہ اللہ تعالیٰ نے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دائمی۔ کالذین من قبلکم، مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے،
کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم سے طاقت میں زیادہ سخت تھے، واکثر اموالا و اولادا، وہ مال میں اولاد میں زیادہ تھے، فاستمتعوا، پس فائدہ اٹھا انہوں نے بخلاقہم، ساتھ اپنے حصے کے، فاستمتعتم بخلاقکم، پس فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ اپنے حصے کے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے ساتھ اپنے حصے کے، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے شغل کیا مانند اس کے کہ انہوں نے شغل کیا، اولئک حبطت اعمالہم، وہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور قوم عاد کی اور قوم سمود کی اور قوم ابراہیم کی اور مدین والوں کی، والمؤتفکات، جن کی بستیاں پلٹ دی گئیں، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس رسول ساتھ دلائل کے، فما کان اللہ، پس نہیں اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، کہ ظلم کرے ان پہ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مؤمنات عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، روکتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ہیں قریب رحم کرے گا ان پہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومنات عورتوں سے، جنات باغات کا، تجری بہتی ہوں گی، من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ومساکن طیبہ، مکانات ہوں گے ستھرے، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی، ذالک هو الفوز العظیم، وہ کامیابی ہے بڑی۔